جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی مشتاق ہے۔ آج میں جو لائف لیسنز فرام صحیح البخاری ہے اس کے سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ ایک اور حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ ہے جناب کتاب الزکوٰۃ، والیوم 1 ہے۔ تو یہ شروع کی جو ابواب ہیں اس میں کتاب الزکوٰۃ ہے، اس میں حدیث نمبر ہے 1380۔ اب اس میں آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو یہ وہ والی حدیث پڑھ رہا ہوں، مگر آپ نے صرف اتنا حصہ سنا ہوا ہے، وہ پوری حدیث سنیں گے تو بہت مزہ آئے گا آپ کو، بڑا اس میں اور بھی بہت شاندار نکات ہیں۔ تو یہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ نے عطا فرما دیا، میں نے پھر مانگا تو آپ نے عطا فرما دیا، میں نے پھر سوال کیا تو آپ نے پورا فرما دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ مال سرسبز اور بہت میٹھا ہے جو آپ عطا فرما رہے تھے، لیکن جو اسے قناعت نفس کے ساتھ لے لے تو اس میں برکت ڈالی جاتی ہے، یعنی تھوڑا بھی ہو تو وہ کافی ہو جاتا ہے، اور جو لالچ کے ساتھ لے تو اسے مبارک نہیں کیا جاتا، اور وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا تو ہے مگر سیر نہیں کھاتا، یعنی وہ دل نہیں بھرتا، اس کا سیر نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم کہتے ہیں صحابی رسول، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں آپ کے بعد کسی سے کچھ قبول نہیں کروں گا حتیٰ کہ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں وظیفہ دینے کے لیے بلاتے صحابی رسول کو، تو وہ قبول کرنے سے انکار کر دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وظیفہ کی غرض سے بلانا چاہا تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں حکیم پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں ان کا حق دینا چاہا مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ الغرض حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص سے کوئی چیز قبول نہیں کی یہاں تک کہ آپ انتقال فرما گئے۔ تو یہ اس حدیث کا پورا ایک متن ہے۔ اس میں وہ جو جملہ ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اس کے اوپر جو ہے کہ اگر قناعت نفس کے ساتھ آپ شکر کر کے الحمدللہ، یعنی شکر گزاری کے ساتھ جتنا ہے اگر اس پہ شکر گزاری کریں تو جتنا ہے اس میں اتنی اللہ پاک برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ کافی ہو جاتا ہے، اور اگر مزید کی لالچ بھی رہے تو جتنا بھی لیتے جائیں گے اس میں برکت اٹھا لی جاتی ہے، تو وہ جتنا بھی لیں گے وہ طلب پوری نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے اس حدیث میں۔ میں جب یہ حدیث پڑھا تھا تو اوپر مجھے 2-3 حدیثیں 4 یک کے بعد دیگرے ترتیب میں نظر آئیں، تو میں نے سوچا وہ بھی میں آپ کو پڑھ دوں، وہ بھی بڑا اسی سے ریلیٹڈ ہے مگر وہ بڑی شاندار حدیث ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رسی لے اور لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر بیچے تو اللہ اس کی آبرو بچا لے گا، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگے کہ ہو سکتا ہے وہ اس کو دیں یا نہ دیں۔ اس سے اوپر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی رسی اٹھائے اور لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لادے تو وہ اس سے اچھا ہے کہ کسی سے جا کر مانگے کہ ہو سکتا ہے آگے کوئی دے یا نہ دے۔ اور پھر اس سے اوپر جو ہے تیسری حدیث کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انصار کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگا اور آپ نے انہیں دیا، انہوں نے پھر سوال کیا تو آپ نے انہیں مزید عطا فرمایا حتیٰ کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے پاس جو بھی مال و دولت ہے وہ میں تم سے چھپا کر نہیں رکھوں گا،
جو کوئی سوال سے بچنا چاہے، اب آگے آپ نے نصیحت فرمائی ہے، جو کوئی سوال سے بچنا چاہے تو اللہ اس سے بچا لے گا، جو استغنا دکھائے اللہ اس سے مستغنی کر دے گا، اور جو کوئی صبر کرے اللہ اس سے صبر دے گا، اور فرمایا کہ صبر سے بہتر اور کشادہ کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ان حدیثوں میں، حدیث مبارکہ میں پیغام کیا ہے۔ تو بعض کا اللہ تعالیٰ کسی کو فائنینشیل ڈیفیکلٹی کی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس ابتلا میں یا اس آزمائش میں مبتلا کر کے جب اس کو مانگنے کی نوبت آتی ہے تو آپ اندازہ کر لیں یہ کتنا مشکل کام ہوگا اس شخص کے لیے جس نے ساری زندگی کبھی مانگا نہ ہو یا ساری زندگی عیش کی ہو۔ اچانک اللہ تعالیٰ اس کو کیسے تربیتی مراحل سے گزارے آزمائش کے، کہ جس میں اس کے کچھ طبیعت کی یا نفس کی یا شخصیت کی کچھ خامیاں دور کرنی ہوں، یا اس میں تکبر آ گیا ہو تو عجز و انکساری پیدا کرنی ہو، تو وہ دینے والے ہاتھ کو بعض کا لینے والا ہاتھ بنا کے اس کی تربیت کرتا ہے۔ تو باقی قرض کی اللہ تعالیٰ نے بھی آپشن رکھی ہوئی شریعت میں، اور اس کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھی ہے حدیث میں کہ کبھی قرض لینے کی نوبت آ جائے تو ایسے شخص سے قرض لو جو تمہیں قرض دینے کے بعد ذلیل نہ کرے۔ تو بہرحال یہ حدیث مبارکہ میں یعنی میں نے جو پک کی تھی کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو اس سے ریلیٹڈ جو اور نکات تھے وہ بھی میں نے سوچا آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ یہ لائف لیسنز ہیں، اللہ تعالیٰ آزمائش کی اس نوعیت سے بچائے، اور اگر کسی کو اللہ پاک نے اپنے کسی بندے کو اس آزمائش میں ڈالا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بھی تھام کے رکھتا ہے، پھر اس کو ایسے لوگ بھی مہیا کر دیتا ہے کہ جو اس کی مدد بھی کرتے ہیں مگر ذلیل بھی نہیں کرتے۔ اور اگر کسی کو اس آزمائش میں مبتلا کر کے سزا دینا مقصد ہوتا ہے تو وہ مدد بھی ہوتی ہے اور ضلالت اور رسوائی بھی ہوتی ہے، پھر لوگ ذلیل بھی کرتے ہیں۔ اور اپنے بندے کو اگر اللہ پاک اس کی تربیت کے لیے اس کی شخصیت میں سے اگر کوئی تکبر ہے، کوئی غرور ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے اس پروسیس میں سے گزارتا ہے، تو اس کو احساس دلانے کے ساتھ ساتھ اپنے بندے کی عزت نفس جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، مدد بھی ہوتی ہے، مگر مدد کرنے والے ایسے پرووائڈ کر دیتا ہے جو ذلیل نہیں کرتے مدد دینے کے بعد۔ تو اللہ پاک پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آزمائش سے بچائے، دوسری بات ہے کہ اللہ پاک اگر اس آزمائش میں ڈالے تو کوشش کریں وہ تربیت کے آزمائش ہو، اللہ پاک آپ کی اصلاح چاہ رہا ہو، آپ کے درجات کی بلندی ہو، آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہو، تاکہ اس میں سے نکھر کے آپ ایک بہتر انسان بن کے سامنے آئیں۔ اور اگر آپ اس آزمائش میں ہیں اور ہر طرف سے ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے تو توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے، تاکہ وہ سزا جو ہے وہ تربیت میں ٹرانسفر ہو جائے، اللہ پاک اس کے ذریعے سے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور شخصیت میں بہتری ہو۔ تو یہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، ہمبلس کی انڈرسٹینڈنگ۔ تو یہ آج کی ایپیسوڈ ہے سیکنڈ، تو انشاءاللہ پھر کسی اور حدیث مبارکہ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔